السلام علیکم 11th کلاس کے بچوں. آج ہم ہماری پرشین کے نصاب کی 9ویں نظم پڑھنے جا رہے ہیں. حمال دنیا. بچوں، حمال مزدور یا قلی جو پورٹر ہوتا ہے، بوجھ اٹھانے والا، اسے کہتے ہیں. یہاں پر حمال دنیا سے مراد دنیا کا بوجھ اٹھانے والا انسان، یعنی دنیا دار انسان. بچوں، یہ نظم جو ہے استاد محمد حسین شہریار جو تبریز میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے لکھی ہے. اور اس نظم میں یہ بات بتایا گیا ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور اس کے لیے دنیا کو سنوارا. انسان کے لیے دنیا بنائی گئی اور دنیا کے لیے انسان نہیں بنایا گیا. کہا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اس لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کو انسان اپنی ضروریات تک ہی محدود رکھے. آپ نے سنا ہوگا کہ سکندر بادشاہ نے آدھی دنیا جیت لی تھی، فتح کر لی تھی، لیکن جب وہ مرا تو جنازے سے دونوں ہاتھ اس نے باہر رکھنے کی وصیت کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یاد رکھ سکندر کے حوصلے جو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. لیکن افسوس کہ انسان اپنی پیدائش کو بھول کر دنیا اور دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگتا ہے. اس لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. دنیا کھیتی کرنے کا دن ہے اور آخرت فصل کاٹنے کا دن ہے. کہ دنیا کی محبت میں انسان گرفتار ہے اور وہ قبر سے ہی باہر دنیا کی محبت چھوٹ جائے گی. اس نظم میں دنیا سے بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے نا، کہ دنیا سے انسان جو ہے بے ثباتی ہو جائے، لیکن آخرت میں اس سے حساب اسی دنیا میں اس کے معاملات کے بارے میں ہوگا. مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال ذرۃ شر یرا. تو اس نظم میں شاعر نے دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں کو اس کے نتیجے سے کیا کیا ہے کہ خبردار کیا ہے. کہ خود حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے دنیا بنائی ہے، جس دن سے میں نے دنیا بنائی ہے، اس دنیا کی طرف ایک نظر التفات تک نہیں کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کہ اگر مچھر کی حدیث میں آیا کہ اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ہم کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. تو یہ ہے دنیا. اس لیے جو ہے شاعر ہم کیا کہہ رہا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری کی نقطۂ نظر سے یہ نظم بہت بامانی ہے. اور اگر انسان اپنا مال عقبہ سنوارنے کے لیے خرچ کرتا ہے، آخرت سنوارنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے. اگر ہم دنیا کو اپنے پیچھے نہیں لا سکتے تو کم از کم دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں. اگر دنیا کے مشاغل کی ہم اس میں شامل بھی ہوگا تو آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی اصل کمائی ہے، ورنہ دنیا کے احوال تو سینما کے پردے کی طرح ہیں، یعنی ٹیمپرری کیریکٹر سے، مطلب غیر حقیقی. جو لوگ قبر تک دنیا کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں وہ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں. تو بچوں، استاد شہریار ایک بلند پائے شاعر تھے اور عروض پر دسترست رکھتے تھے. ہی واز ویری ایکسپرٹ ان عروض کہتے ہیں ہم اس کو، تختی کہتے ہیں نا. تو 2 ٹائپ کی تختی ہمارے کورس میں ہے. ایک بحر متقارب مسمن سالم، فعول 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 4 بار، اور بحر حزج مسمن سالم، مفاعل 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 مفاعل. تو یہاں پہ جو عروض ہے وہ بحر متقارب ہے. جیسے ہم پڑھ کے بتاتے ہیں کہ خوبست دنیا و اقبا لدنیا، اگر خر ج اقبا کنیما لدنیا. کہ خوبست فعول تو دنیا فعول و اقبا فعول لدنیا فعول، اگر خر فعول ج اقبا فعول کنیما فعول لدنیا فعول. اب بچوں پوری نظم کی آپ تختی کیجیے تاکہ آپ اس میں ماہر ہو جائیے. اسکین کہتے ہیں انگلش میں اس کو. اور تختی کرنا بہت اچھا آرٹ ہے. اگر واقعی آپ کسی شاعر کو یا کسی شعر کو پرکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ ایک اچھے جو ہے تنقید نگار بننے کے لیے آپ کو اشعار کی تختی کرنا ضروری ہے. اوکے، تو چلیے اس نظم میں کل 7 اشعار ہیں. ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں.
چه خوب است کتنی اچھی ہے دنیا وہ اقبال دنیا اور دنیا کی ترقی، گڈ لک فارچون، کتنی اچھی ہے دنیا اور دنیا کی ترقی. اگر خرج عقبہ کنی مال دنیا، اگر تو آخرت میں اچھے انجام کے لیے دنیا کا مال خرچ کرے، خرچ کرنا، عقبہ آخرت کہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کب اچھی ہے؟ جب تو آخرت میں اچھے کاموں کے لیے دنیا کا مال کس کے لیے خرچ کرے؟ آخرت کے لیے خرچ کرے. چو دنیا نخواہی بدنبال خود برد، ہاں اگر تو دنیا نہیں چاہتا، نخواہی یعنی نہیں چاہتا، بدنبال پیچھے دوڑنا، تعاقب کرنا، خود برد تو اپنے پیچھے دوڑ. اگر تو دنیا نہیں چاہتا تو اپنے پیچھے دوڑ، یعنی آخرت کی فکر کر. چہ سود کیا فائدہ، از دویدن دوڑنے کا، بدنبال پیچھے، دنیا اس دنیا کے پیچھے دوڑنے کا کیا فائدہ. تیسرا ہمائی جہانی شود آ جہانی، ہمائی جہانی یعنی اس جہاں کا، شود یعنی ہو جائے گا، آ جہانی یعنی اس جہاں کا، اس جہاں کا سب کچھ اس جہاں کا ہو جائے گا. اگر جست از دام امال دنیا، دام کہتے ہیں جال کو اور امال کہتے ہیں عاملین، نمائندے، ریپرزنٹیٹیوز، ڈیلیگیٹس، ایجنٹس. اگر اس دنیا کے عاملین کے جال سے رہائی پائے تو یاد رکھ کہ اس جہاں کا جو سب کچھ جو ہے وہ اس جہاں کا ہو جائے گا، یعنی جو پراپرٹی ہے تیری وہ سب اس جہاں کی. چوتھا براہ خدا اللہ کی راہ میں آنچے جو کچھ انفاق خرچ کرتا ہے کر دی. تو نے اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا ہے، برائے تو آمان از مال دنیا، وہی دنیا کے مال میں تیرے لیے باقی رہا ہے، یعنی جو آخرت میں تو نے بھیج دیا ہے وہی اصل کمائی ہے. یکے پردے عبرتوں سے نمایاس، کہ دنیا یہ تشبیہ ہے، یہ شعر تشبیہ کا ہے، یہاں پہ دنیا کو سینما کے پردے سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ عبرت ہے تیرے لیے، ہے نا. دنیا جو ہے سینما کا ایک پردہ ہے. بچشم من اوضاع و احوال دنیا، وضع کہتے ہیں طریقہ کو اور اوضاع کہتے ہیں دنیا کے حالات، احوال. اور میری نظر میں دنیا کے طریقے اور حالات کیسے ہیں، جیسے عبرت کے طور پر کوئی سینما کا پردہ ہو کہ اس کے سارے کیریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے بلکہ غیر حقیقی، ناپائیدار اور ٹیمپرری ہوتے ہیں. اوکے. چھٹا شعر بخود آ کہ دنیا بآخر رسیدہ، بخود یعنی ہوش میں آ کہ دنیا بآخر رسیدہ، بآخر یعنی آخری وقت آ گیا، یعنی قیامت قریب ہے. ہوش میں آ کہ دنیا کا وقت قریب آ گیا ہے. منجم نجومی چبدمی زند فال دنیا، منجم یعنی قیامت قریب ہے، نجومی نے دنیا کی بڑی بری فال نکالی ہے کہ اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا انجام برا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا تو مت دوڑ. اگر حمل دنیا ہمیں طالب گور، حمل کہتے ہیں بوجھ کو اور طالب گور کہتے ہیں گورین قبر. اگر دنیا کا بوجھ قبر تک ہی اٹھانا ہے تجھے، خدایا چ بدبخت حمال دنیا، تو اے خدا دنیا کا حمال یعنی دنیا کا بوجھ اٹھانے والا کس قدر بدبخت ہے. ساری دنیا، ساری زندگی جو ہے دنیا کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے اور آخر میں اس مقصد کو فوت کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو بھیجا ہے. اس لیے اس نظم کا جو مطلب ہے بچوں وہ بہت واضح ہے اور بہت اچھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے نہیں بنے ہیں، دنیا ہمارے لیے بنی ہے. اس لیے دنیا کو اتنی ہی قیمت دینا چاہیے جتنا حدیث میں آیا ہے کہ ایک مسافر چلتے چلتے راستے میں درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، بس اس کا جو ہے. اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگ جو ہے ان کی ایوریج جو عمر ہے وہ پہلی امتوں سے بہت کم ہے، اور لیکن اعمال کا ثواب ہمارا زیادہ ہے. لہٰذا ہم جو ہے وہ دنیا داری میں ہم نے کم حصہ لینا چاہیے. تو اس طرح سے 7 اشعار بچوں اس میں تھے. یہ 7 اشعار ہم نے پڑھے ہیں. اب اس کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ فارسی سیکھنے کے لیے آپ ورڈس اینڈ میننگس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے نا، رائٹ؟ تو آپ اس کو دھیان میں رکھیے. پرسش ایکسرسائز میں آپ دیکھیے مناسب الفاظ سے ذیل کی خانہ پوری کیجیے. اب شعر چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ اس کو حل کریے. کہ خوبست دنیا وہ اقبال دنیا ہے نا، پیج نمبر 64 پہ آپ 4 حل کیجیے. اس کے بعد شعر مکمل کیجیے، بہت آسان ہے. کہ دنیا نخواہی بدنبال خود برد، مصرع اولا دیا گیا ہے، آپ ثانی لکھیے. اوکے. اس سے نظم، اس کے بعد ہے نظم سے درج ذیل الفاظ کی ضدیں یعنی اینٹونیمس یعنی اپوزٹ ورڈز، تضاد ہے نا، متضاد، الٹ
دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ عقبہ، ای جہانی آ جہانی، زیان سود اول آخر۔ زیر اضافت والے الفاظ کون کون سے؟ حمال دنیا، فعال دنیا، بدنبال دنیا وغیرہ۔ مطلع کا شعر کون سا کہلاتا ہے نا؟ پہلا شعر، فرسٹ۔ اس کے بعد اشعار کا اردو میں ترجمہ بھی ہم نے کر کے بتایا، اشعار کی تشریح بھی ہم نے کر کے بتایا ہے نا۔ اور نظم کے پیغام کو اردو یا انگریزی میں لکھیے۔ تو کیا پیغام ہے؟ جو بنا ہے سب فنا ہے نا، اور اس لیے دنیا کے کمانے میں اتنا مگن مت ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو کہ آخرت کو بھول جا، اور جو مال خدا کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے وہی باقی رہ جاتا ہے، باقی مال تو سارا مال وراثت ہوتا ہے جو دوسروں کو مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں ہم نے یہ نظم حمال دنیا دیکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سمجھائی ہوئی نظم ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو بہت اچھے انداز میں پڑھیے اور جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔